نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک موقع پر فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، ایک موقع پر فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، اور ان 6 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز کہ جب بھی تم بات کرو سچی بات کرو، جب بھی تم بات کرو سچی بات کرو، اور پھر فرمایا وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وعدہ کرو اس کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ قیامت کے دن اللہ وعدوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ آج ہم کتنے وعدے کرتے ہیں اور اس کو ہم وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے بڑا وعدہ جو میں نے اور آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک وعدے کی تحریر ہے کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کسی کو معبود نہ مانیں گے، اے اللہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہر حیثیت میں تجھے وحدہ لا شریک جانیں گے، اے اللہ اس بات کا یقین ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے کہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پالن ہار نہیں ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، محمد الرسول اللہ یہ وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے، آپ کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پہلے جو نبی گزرے نا ان کے امتی بھی اسی طرح اپنے نبیوں سے وعدے کرتے تھے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے اور آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم اپنی زندگیوں کے اندر آپ کی تعلیمات کو اجاگر کریں گے۔ آج ہم اس وعدے کے بارے میں بھی غور و فکر کریں، اس وعدے کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں امانت ملے تو اس امانت کے اندر خیانت نہ کرنا۔ یہ 6 چیزوں میں سے چوتھی چیز، امانت کے اندر خیانت نہ کرنا۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ امانت ملے ادا کر دینا، خیانت نہ کرنا۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء اللہ کی امانت ہے، یہ وقت اللہ کی امانت ہے، یہ صحت اللہ کی امانت ہے، یہ بینائی اللہ کی امانت ہے، یہ قوت سماعت اللہ کی امانت ہے، یہ قوت گویائی اللہ کی امانت ہے۔ یہ نعمتیں ہم نے اللہ کو کوئی قیمت ادا کر کے نہیں لی، اللہ نے بن مانگے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، بن مانگے، اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ امانت کا مفہوم ہم دنیا کے اندر سمجھتے ہیں کہ بس پیسے رکھوا دے بس وہ امانت ہے، کوئی چیز رکھوا دے بس وہ امانت ہے۔ نہیں، یہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ اب ان لمحات کے اندر دیکھیں، ہم سوچیں اس وقت ہم 30 سال 35 سال 40 50 60 70 کئی لمحات کی ہم نے کس طرح حفاظت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مجھے ضمانت دے دو کہ تم امانتوں کا خیال رکھو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ضمانت دے دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو گے، مجھے ضمانت دے دو۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے، فرمانے والے کون ہیں؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اپنے نگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو
کہ اپنے نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھو گے. یہاں جھکانے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے نگاہوں سے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھو گے. مجھے ضمانت دے دو. اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پا رہے ہیں؟ کیا ایمان تو ان لوگوں کا، وہ عورت جو بازار کے اندر چلتی ہے، انتہائی پردے کے عالم کے اندر، لیکن راستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ اپنے حجاب سے باہر رکھتی ہے کہ میں راستے کو پہچان سکوں. حسین و جمیل عورت ہے کہ ایک شخص کی نگاہ اس کی آنکھ پہ پڑتی ہے اور اس آنکھ کو دیکھ کر وہ غیر محرم تعریف کر دیتا ہے کہ جس کی آنکھ اتنی خوبصورت ہے اس کا جسم کتنا خوبصورت ہوگا. یہ جملہ وہ عورت سنتی ہے، گھر لوٹتی ہے اور اپنی کنیزہ کو کہتی ہے خنجر لے کر آ، خنجر لے کر آ. کنیزہ خنجر لے کر آتی ہے. وہ عورت خنجر لے کر اپنی آنکھ کا ڈھیرا باہر نکال کے پھینک دیتی ہے، اپنی آنکھ کو ضائع کر دیتی ہے. وہ کنیزہ کہتی ہے مالکن یہ کیا کیا آپ نے، اس حسن کو داغدار کر دیا. وہ عورت جواب کے دیتی ہے کہ جس آنکھ پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ آنکھ اللہ کا دیدار کیسے کر پائے گی؟ وہ آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کر پائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے ضمانت دے دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے. اگر ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کی تو پھر خود فیصلہ کرو. ساری زندگی مانگتے ہو اللہ موت کے وقت دیدار مصطفیٰ دے دینا اور چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. دیدار مصطفیٰ کیسے نصیب ہوگا؟ دیدار مصطفیٰ چاہیے، دیدار مصطفیٰ چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اور میں نے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت انسان کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتا. انسان کا کام ہے قدم اٹھانا، اللہ استقامت عطا کر ہی دیتا ہے. اب نیت کرو تو صحیح. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ پبلک ڈیلنگ کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے کہ تم نے ایک عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیسے کرنی ہے. ایک عورت کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے مردوں سے بات کیسے کرنی ہے. یہاں آنکھوں کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، یہاں آنکھوں میں اشارے کیے جاتے ہیں. اب ہم خود کہیں، سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ہمارے یہ حالات ہوں تو پھر ان حالات کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوں گی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. تم اپنے ہاتھوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ وہ 6 باتیں ہیں جو عبادہ بن صامت نے سچائی کے معاملے میں، سچائی کے شعبے میں بیان فرمائی. اور انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کہ ان ہاتھوں سے کسی کا نقصان نہ ہو. ہم مسلمان ہیں نا الحمدللہ. اور مسلمان کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے مسلمان کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے. مسلمان کی یہ تعریف ہے. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہمارے یہ دونوں عضو ہیں، زبان ہے اور ہاتھ ہے، ان دونوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اس سے کتنے لوگ محفوظ ہیں؟
ہم بحیثیت دکاندار ہیں، بحیثیت افسر ہیں، بحیثیت گھر کے بڑے ہیں، ہم خود سوچیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کتنے لوگ محفوظ ہیں۔ دکان پر کام کرنے والا ہمارا ایک ملازم ہے، اگر اس سے بیچارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو الحفیظ والاما، ہم اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں۔ غلیظ اور ناجائز قسم کی گالیاں ہماری زبان پر فوراً آ جاتی ہیں۔ مانتے ہم حسن و حسین کو ہیں، مانتے ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، اور طرز زندگی ہمارا یہ ہے۔ تو جب تک زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی، جب تک زبان حفاظت کے اندر نہیں آئے گی، باقی اعمال کے اندر اعتدال نہیں آئے گا، باقی اعمال کے اندر اعتدال نہیں آئے گا۔ یاد رکھ لیجئے گا، زبان کا استعمال کرتے وقت 1000 بار سوچا کرو کہ میں بول کیا رہا ہوں، میں بول کیا رہا ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ویدی، اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت ہر لمحہ یہ مانگا کریں۔ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ جس نے اس گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی صلاحیت دی، وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ اس زبان سے اچھائی کے بول جاری کر دے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ خود کہتا ہے میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے۔ ہم اچھے اعمال کرنے کی سوچیں تو صحیح نا، نیت تو کریں کہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد بہتان نہیں باندھیں گے، آج کے بعد زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ آپ ارادہ کر لو، اللہ کی قسم اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا، راستے آسان کر دے گا۔ پریشان نہ ہونا، جھوٹ نہیں بولوں گا کاروبار نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولوں گا چیز نہیں بکے گی۔ جس نے جھوٹی قسم کھا کر مال بیچا، وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی نظر رحمت سے دور ہوگا، اللہ کی نظر رحمت میں نہیں آئے گا۔ آج جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے ہو، آج جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو، تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سچائی والی زندگی ہم سب کو اختیار کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔